خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ عزیزو، میں ہوں آپ کا خادم پاسٹر سرور مسیح، اور میں شکر گزار ہوں ریما ٹی وی اور ان کی ساری ٹیم کا، جنہوں نے مناسب جانا کہ آج میں خداوند کے کلام کی باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ آج جو کلام کی باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا، آپ کے لیے، آپ کے گھرانے اور کلیسیاؤں کے لیے برکت کا باعث ہوں گی۔ اور آج جو پیغام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں وہ ہے خداوند کا مقبول روزہ۔ اس پہ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کریں گے، اور جیسا کہ ہم روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں، اور آج کل خداوند کے لوگ کرسچن جو ہیں، مسیحی مقدسین خداوند کی حضوری میں فاسٹنگ کر رہے ہیں، تو آج ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ ایکچولی فاسٹنگ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اور بائبل مقدس کتنی طرح کی فاسٹنگ کا ذکر کرتی ہے۔ اور اس میں اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو روزہ جو ہے یہ ہمیشہ ہی سے خدا کے لوگوں کی زندگی کا حصہ رہا ہے، اور خدا کے لوگوں نے ہمیشہ اپنی روحانی زندگی میں خداوند کے ساتھ اپنی واک میں اس بات کو ہمیشہ ترجیح دی کہ دعا اور روزے کے ساتھ خداوند کی حضوری میں آئیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ابتدا میں اور آج سے 2000 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے ابراہیم سے لے کر، اور اگر آپ موسیٰ کی زندگی، داؤد کی زندگی پر اور کئی اور بلیورز پر نگاہ کریں، ایون کہ اپنے نجات دہندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر بھی غور کریں، تو ان سب لوگوں نے خداوند کی حضوری میں فاسٹنگ کی۔ روزہ جو ہے یہ ایسے ہی ضروری ہے جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بلا ناغہ دعا کرنا چاہیے، پرستش خداوند کی حضوری میں کرنا ہے۔ اسی اعتبار سے یاد رکھیں، روزہ بھی ہماری اسپرچول گروتھ کے لیے ایک لازمی جز ہے، اور میں بھی کہ کئی بار ہم اس کو بہت زیادہ پریفر نہ کریں، اور موجودہ دور جو کہ بہت فاسٹ ٹائم پیریڈ ہے، اور اس میں سے لوگ بائبل ریڈنگ کرنا، دعا کرنا، روزہ رکھنا، ان ساری چیزوں کو شاید اس طور سے اہمیت نہیں دیتے جیسا کہ ماضی میں یہ سارے ضروری جز جو ہیں وہ خداوند کی لوگوں کی روحانی زندگی کا حصہ رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے یوئیل نبی کی کتاب اور اس کا دوسرا باب، یوئیل کی کتاب اور اس کا دوسرا باب 15ویں اور 16ویں آیت دیکھیں گے۔ یہاں پہ کلام مقدس یوں بیان کرتا ہے، سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ خدا کا بندہ یوئیل اس بات کے لیے بنی اسرائیل سے ہم کلام ہوتا ہے، خداوند کا پیغام، خداوند کا کلام، خداوند کا جو میسج ہے ان تک پہنچاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کرائسس میں سے، مشکلات میں سے، ظلم و تشدد کے سایہ میں سے گزر رہے ہیں، تو خداوند اپنے نبی کی معرفت ان سے یہ کلام کرتا ہے کہ اگر تم آزادی چاہتے ہو، اگر تم خوشحالی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اور تمہاری اولاد آرام پائیں، تسلی پائیں، خوشی پائیں، اور اس کے سایہ میں
آرام دہ زندگی بسر کریں، تو پھر کلام یہ ہے کہ روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو۔ خداوند کی تعلیمات اور صحیح اسپرچل جو فاؤنڈیشنز ہیں، ان میں سے ایک جو ہماری فاؤنڈیشن ہے وہ یاد رکھیں فاسٹنگ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسپرچولی گرو کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ریلیشنز اور خداوند کے ساتھ اسٹرانگ ہوں، انوائنٹنگ ہماری زندگیوں سے فلو کرے، خداوند کا ریما ورڈ جو ہے وہ نازل ہو، ہم خداوند کی پراسپیرٹی کا اور اس کی زندگی بلکہ کثرت کی زندگی کا تجربہ کریں، پھر عزیزو ہمیں آج پھر سے اپنی زندگیوں میں پرانے اور نئے عہد نامہ کے مقدسین کی طرح دعا کے ساتھ، بائبل ریڈنگ کے ساتھ فاسٹنگ کو بھی ایڈ کرنا ہوگا۔ روزہ کیا ہے؟ اس کے ڈیفرنٹ میننگز ہیں۔ اس سے مراد ٹو کور دا ماؤتھ، یعنی دنیا کے کھانے پینے کی چیزوں سے اوائڈ کرتے ہوئے اپنے منہ کو ڈھانپ لینا۔ اور پھر جو ایک اور اس کے میننگ ہے، بالکل کچھ نہ کھانا۔ اور اس کے ایک جو میننگز ہیں کہ نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا۔ اور پھر جو پرشین تھے ان کے نزدیک صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا۔ اور ہیبریوز یعنی جیوز کے نزدیک جو ہے وہ فاسٹنگ سے مراد یعنی شام سے لے کر اگلی شام تک بغیر کچھ کھائے پیے خداوند کی حضوری میں وقت گزارنا، یہ فاسٹنگ ہے۔ اور ایک اس کی ڈیفینیشن ہے کہ فاسٹنگ کیا ہے؟ ٹو اوائڈ سچ کائنڈ آف فزیکل تھنگ which brings satisfaction in our bodies، یعنی ایسی تمام تر باتوں سے، ایسی تمام تر کھانے پینے کی اور ایون کہ دنیا کی باقی چیزوں سے جو ہماری بدنی سیٹسفیکشن کا باعث بنتی ہیں، ان سے اوائڈ کرنا۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ روزہ یاد رکھیں خدا کے لوگوں، مقدسین، ایمانداروں کی زندگی کا شروع سے حصہ رہا ہے، ان کی روحانی زندگی کا ایک لازمی جز رہا ہے۔ بنی اسرائیل کرسچینٹی اور دیگر مذاہب کے اندر بھی یاد رکھیں روزہ پایا جاتا تھا، اور یہودی قوم سال میں ایک بار ایسا روزہ بھی رکھتی تھی جس کو فرضی روزہ کہا جاتا تھا۔ اگر آپ احبار کی کتاب 16واں باب اس کی 29 اور 31ویں آیت پڑھیں، اور پھر اس کا 23واں باب 26 سے 32ویں آیت، تو کلام یہاں پر بیان کرتا ہے کہ یوم کفارہ کو تمام بنی اسرائیل خدا کی حضوری میں فاسٹنگ کرتے۔ یہ نیشنل لیول کی فاسٹنگ ہوتی، لیکن اس کے علاوہ بھی ربینک لاز کے مطابق یہودیوں کے ربیوں کی کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہودی ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے تھے، اور اس کا ریفرنس ہمیں لوکا کے انجیل اس کے 18ویں باب کی 12ویں آیت کے اندر بھی ملتا ہے
کہ جب ایک فریسی اور محصول لینے والا ہیکل میں آتے ہیں تو فریسی کہتا ہے کہ خداوند میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں. سو اینول فاسٹنگ کے علاوہ یوم کفارہ ڈے آف اٹونمنٹ کے دن کی فاسٹنگ کے علاوہ یہودی لوگ جو تھے وہ ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی جب کبھی بھی اگر آپ موسیٰ کی زندگی کا مطالعہ کریں، خدا کے بندہ ایلیا، داؤد، دانیل اور آستر، ان سب کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو جب بھی ان کی روحانی زندگی کے لیے، رہنمائی کے لیے، خدا ان کا کلام حاصل کرنے کے لیے اور اپنی قوم کی رہائی، آزادی، مخلصی کے لیے، ان سب لوگوں نے خداوند کی حضوری میں فاسٹنگ کی. سو اسے ہم کہیں گے اسپرٹ گائیڈڈ یا اسپرٹ ڈائریکٹڈ فاسٹنگ. سو آگے چل کر ہم چند ایک جو فاسٹنگ کی کائنڈز ہیں، اقسام ہیں، ان کے بارے میں بھی غور کریں گے. سو یہودی لوگ صرف ربینک لا کے مطابق ہی فاسٹنگ نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی صرف وہ یوم کفارہ کے لوگ ہی فاسٹنگ کرتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ جب کبھی بھی انہیں خداوند کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، کلام کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اپنی اور اپنی قوم کی رہائی، آزادی، خوشحالی کے لیے فاسٹنگ کی ضرورت پڑتی، سو وہ خداوند کی حضوری میں آتے. سو اس لیے عہد عتیق کے لوگ جو ہیں وہ فاسٹنگ کرتے تھے. خداوند یسوع مسیح نے خود 40 دن تک روزہ رکھا، اور متی کی انجیل اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو پھر خداوند نے اپنے لوگوں سے بھی کہا کہ جب تم روزہ رکھو، سو اس سے مراد کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے. اور چرچ ہسٹری اس بات کو بیان کرتی ہے کہ خدا کے لوگ، ابتدائی کلیسیا کے لوگ ہفتے میں 2 بار فاسٹنگ کرتے تھے. خداوند کے شاگردوں نے روزہ رکھا. اگر آپ اعمال کی کتاب 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھیں، اور پھر اعمال کی کتاب 13واں باب اس کی پہلی 2 آیات، اور پھر 14واں باب 23ویں آیت، تو یہ سارے کے سارے حوالہ جات اس بات کا ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ خداوند کے لوگوں نے فاسٹنگ کی. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابتدائی کلیسیا کے لوگوں کو، پرانے عہد نامہ کے مقدسین کو، ایون کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو جو کامل انسان کی صورت میں اس دنیا میں ظاہر ہوا، اگر اس کو فاسٹنگ کی ضرورت ہے تو کس قدر زیادہ آج کے خدا کے لوگوں کو فاسٹنگ کرنا ضروری ہے. جونتن ایڈورڈ ایک بہت بڑا خداوند کا خادم گزرا ہے، جس کے ایک میسج کے وسیلہ سے انگلینڈ میں ایک بہت بڑا ریوائیول آیا. اور جب اس نے اپنا میسج سنرز ان دا ہینڈز آف اینگری گاڈ شیئر کرنا تھا، تو وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے 22 گھنٹے خداوند کی حضوری میں فاسٹنگ میں گزارے. اور جب اس نے اپنا پیغام شیئر کیا تو اس پیغام کے نتیجہ میں ہزاروں لوگوں نے رو کر خداوند کی حضوری میں توبہ کی، نجات پائی. اور اس میٹنگ کے بعد انگلینڈ کے اندر، سارے انگلینڈ میں ایک بہت بڑا ریوائیول آیا. اور اسی طرح خدا کا بندہ چارلس فنی، امریکن ریوائولسٹ،
اگرچہ خدا اس کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کرتا، لیکن تو بھی وہ کہتا ہے کہ جب کبھی بھی میں اس بات کو محسوس کرتا کہ میری انوائنٹنگ کا لیول نیچے جا رہا ہے، خدمت کرتے کرتے میں ایگزاسٹ ہو گیا ہوں اور اس قدر اس کے کام کے لیے میں ایفیکٹو نہیں رہا، تو وہ کہتا ہے کہ میں کئی دنوں کی فاسٹنگ میں چلا جاتا۔ پھر میری گفٹنگ اور شارپ ہو جاتی اور نجات کا کام زیادہ ہوتا، میرا پیغام اور ایفیکٹو ہو جاتا۔ اس لیے عزیزو، آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری پرسنل لائف میں، ہمارے چرچز میں ریوائول ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں ہمیں خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو فاسٹنگ میں لانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کلیسیاؤں کے اندر، ہماری میٹنگز کے اندر خدا ہیلنگ کا کام، ڈیلیورنس کا کام، میریکل، سائن اینڈ ونڈرز ظاہر کرے اور بڑے بڑے کام وقوع پذیر ہوں، تو پھر اس کے لیے لازمی ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک اسپرچل ایلیمنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے۔ کئی بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاسٹنگ کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ موسیٰ 80 برس کا ہو کر بھی فاسٹنگ کر لیتا ہے۔ خدا کی بندی، اگر آپ فنویل کی بیٹی جو کہ عاشر کے قبیلہ سے تھی، جس نے ہیکل میں خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، اگر وہ 112 برس کی عمر میں بھی فاسٹنگ کر سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں فاسٹنگ کریں۔ اس لیے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں خداوند جلالی کام کرے، آپ اس کے چہرہ کو دیکھیں اور آپ اپنی چرچز کے اندر بیداری کی ایک نئی لہر کو دیکھیں، سو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ فاسٹنگ میں بھی وقت گزاریں۔ جہاں جہاں پر بھی خداوند نے دعا کا ذکر کیا، یاد رکھیں وہاں پر ساتھ ساتھ فاسٹنگ کا بھی ذکر ہے۔ آج کلیسیا پاکستان کے اندر اور دیگر کنٹریز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بلیورز جو ہیں وہ فاسٹنگ کو اتنی ترجیح نہیں دیتے۔ ہم اپنی ایبلٹیز پہ، اپنے ٹیلنٹس پہ، اپنے وسائل سے، اپنی مین پاور پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں، اس پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ہم دعا، روزے میں جانا، اس کو شاید اتنی ترجیح نہیں دیتے، لیکن شاید ہم اپنے ٹیلنٹ، وسائل، مین پاور کے نتیجہ میں بڑے بڑے پروگرامز تو آرگنائز کر لیں، لیکن یاد رکھیں شاید اسپرچل ریزلٹس جو ہیں اس قدر ہم نہ دیکھ سکیں۔ اگر ہم ابتدائی چرچ کی طرح، آستر اور اس کے لوگوں کی طرح، نینوا کے لوگوں کی طرح، موسیٰ، داؤد اور دانیل کی طرح اگر ہم ریزلٹ پروڈیوسنگ منسٹری دیکھنا چاہتے ہیں، جس میں میریکل، ڈیلیورنس، سائن اینڈ ونڈرز، پاک روح کی نعمتیں، پاک روح کے بپتسمے ظاہر ہوں، تو پھر لازمی ہے کہ آج چرچ خداوند کی حضوری میں فاسٹنگ میں آئے۔ میں چند ایک فاسٹنگ کی اقسام کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بھائی مقدس کے اندر 4 کائنڈ آف فاسٹنگ جو وہ موجود ہے، اور ان میں سے کسی بھی طرح کی فاسٹنگ کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں۔
اور اس میں ہے سب سے پہلے نارمل فاسٹنگ، عام روزہ، اس کو معیاری روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ سم ٹائم پاسبل ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح کی سکنس کو فیس کر رہے ہوں، اور اس میں پاسبل ہے کہ ڈاکٹرز جو آپ کو سجیسٹ کریں کہ آپ میکسیمم پانی پئیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس حالت میں کیسے فاسٹنگ کروں۔ سو نارمل فاسٹنگ سے مراد ہی یہی ہے کہ آپ اپنا کھانا چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس میں اپنا پانی جو ہے وہ لیتے رہیں۔ سو بھائی مقدس کے اندر ہمیں اس طرح کی فاسٹنگ بھی نظر آتی ہے۔ اور پھر جو دوسری طرح کی فاسٹنگ ہے اسے ہم کہیں گے ایکسٹریم فاسٹنگ، ایبسولوٹ فاسٹنگ بھی اس کو کہا جاتا ہے، انتہائی روزہ جس میں نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا، جیسے نینوا کے لوگوں نے، جیسے خدا کی بندی آسر اور اس کے لوگوں نے فاسٹنگ کی، جیسے خدا کے بندہ موسیٰ نے، ایلیا نے فاسٹنگ کی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ سو اگر آپ کی باڈی آپ کو اس طرح کے روزے کے لیے الاؤ کرتی ہے کہ آپ ایکسٹریم فاسٹنگ کریں، تو پھر ضرور خداوند کی حضوری میں ایبسولوٹ انتہائی یعنی ایکسٹریم فاسٹنگ کے لیے آئیں۔ اور پھر ایک فاسٹنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپر نیچرل فاسٹنگ، اور یہ فاسٹنگ جو ہے خدا کے بندہ ایلیا نے کی، یہ فاسٹنگ خدا کے بندہ موسیٰ نے کی، کیونکہ یہ مسلسل خداوند کی حضوری میں رہے۔ اور ایلیا کے بارے میں لکھا ہے جب وہ سویا ہوا تھا تو خداوند کے فرشتہ نے اسے جگایا، اور اس نے دیکھا کہ اس کے سرہانے جو ہے کوئلوں پر پڑی روٹی ہے اور سراہی میں پانی ہے۔ اس نے روٹی کھائی اور پانی پیا اور پھر لیٹ گیا، اور خداوند کے فرشتہ نے پھر اسے جگایا اور اس نے کہا اور کھا اور پی اور اٹھ، کیونکہ یہ تیرا سفر جو ہے وہ بڑا ہے۔ اور اس کھانے پینے کی قوت سے 40 دن تک وہ چل کر خداوند کے پہاڑ تک گیا۔ سو یہ سپر نیچرل فاسٹنگ تھی جو خدا کے بندہ ایلیا نے کی۔ اور کچھ سال پہلے میں نے ایک کتاب سیمون کم کی ڈانگ کوریا کے ایک پریچر ہے ان کی کتاب پڑھی، اور وہ اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ اسی طرح کی فاسٹنگ کا تجربہ میں نے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے گاؤں کے باہر پہاڑ پر خداوند نے کہا کہ چلے جا اور 10 دن تک تو دعا روزے میں وقت گزار، اور کہتا ہے کہ 10 دن تک میں نے اس ساری فاسٹنگ کے ایام میں نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ شام کے قریب ایک فرشتہ جو وہ میرے پاس آتا اور ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ جو وہ میرے منہ میں ڈال دیتا، جس کے سبب سے سارا دن کی تھکن اور بھوک جو ہے وہ جاتی رہتی۔ سو سپر نیچرلی خداوند اسے فیڈ کرتا رہا، لیکن فزیکلی کوئی ایسی چیز اس نے نہ کھائی اور نہ کچھ پیا۔ سو آپ کو اس طرح کی اسپرچل فاسٹنگ کا، سپر نیچرل فاسٹنگ کا بھی ایکسپیرینس ہو سکتا ہے۔ سو اس لیے ہم کسی بھی اعتبار سے کسی بھی طرح کی فاسٹنگ کریں، لیکن یاد رکھیں یہ فاسٹنگ جو ہے ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ فاسٹنگ میں یاد رکھیں آپ کا پرپس جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کس پرپس کے ساتھ خداوند کی حضوری میں آئے ہیں؟ ہماری فاسٹنگ پرپس سے بھرپور ہو، نہ کہ پرپس لیس ہو۔ جیسے خدا کی بندی آسر اور اس کے لوگوں نے
अपने लोगों की रहाई के लिए, नैनवा के लोगों ने अपनी निजात के लिए। अगर आप जब वो पढ़ें एमाल की किताब 13वां बाब, तो वहां पर अंताकिया की कलीसिया के लोगों ने खुदा की रहनुमाई को हासिल करने के लिए फास्टिंग की। सो आप पार्शियल फास्टिंग करें या सुपर नेचुरल फास्टिंग करें या एक्सट्रीम या नॉर्मल फास्टिंग करें, उसमें पर्पस जो है वो लाजमी हो। हम बतौर नेशन फास्टिंग कर सकते हैं, एज अ नेशन, एज अ चर्च, एज अ फैमिली, एज एन इंडिविजुअल हम खुदावंद के हजूरी में फास्टिंग कर सकते हैं। अपने पर्सनल मसाइल के लिए, फैमिली के लिए, चर्च के लिए, अपनी नेशन, अपने सिटी, अपने कंट्री के लिए खुदावंद की हजूरी में हम फास्टिंग कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस में कई बार खुदा के लोगों ने अपने मुल्क की बहाली के लिए, और जैसा कि हम तवारीख की किताब में ये पढ़ते भी हैं कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर मेरे हजूर में दुआ करें, तो मैं आसमान पर से उनका गुनाह सुनकर उन्हें मुआफ कर दूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। सो अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमारे मुल्क को बहाल करे, हमारे चर्चिस को बहाल करे, हमारी फैमिलीज को या हमारी शख्सी जिंदगियों को बहाल करे, रिवाइवल को देखें और खुदावंद के जलाल मिरेकल्स को, साइन एंड वंडर्स को देखें, सो फिर लाजमी है कि उस ब्रेक थ्रू के लिए हम खुदावंद की हजूरी में इस रूहानी प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी में लाएं, ताकि हमारी जिंदगियों में खुदावंद का जलाल हो। खुदावंद की सलामती और बरकत आप सबके साथ हो। सो अजीजों, अगली बार अगले पैगाम में हम देखेंगे ब्लेसिंग्स ऑफ फास्टिंग, और उसमें बहुत सी बातों पर हम गौर करेंगे कि फास्टिंग के नतीजा में खुदा हमारी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम करता है और कैसी बड़ी बड़ी बरकत हमारी जिंदगी में आती हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे।